أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اے نبی جی آپ اپنے بلند و بالا برتر اونچے مرتبے والے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے. الذی خلق، وہ رب ایسا ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا. فسوا، پھر ان چیزوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر، اور وہ پروردگار جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا. فہدی، اور پھر اس کی رہنمائی کی. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا، چارہ اگایا. فجعلہ غثاء احویٰ، پھر اسی اللہ نے اس چارے اور کوڑا کرکٹ کو، چارے کو کوڑا کرکٹ بنا دیا اور کالا بنا دیا. سنقرئک، اے نبی جی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے. فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر وہ چیز جو اللہ کو منظور ہو. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ظاہری چیزوں کو جانتا ہے اور جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اللہ آپ کے لیے دین کو آسان کر دیں گے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ، اس لیے کہ پہلی ہی آیت میں لفظ اعلیٰ ہے. یہ سورت مکہ میں اتری ہے. 19 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں 87 نمبر پر، 87 نمبر پر ہے. اور نازل ہونے کی جو ترتیب ہے اس میں 8ویں نمبر پر یہ اتری ہے. یعنی شروع میں یہ سورت اتری ہے. اور اس سورت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کون سے اعمال کام دیں گے اس کو بیان کیا. اس لیے کہ اوپر والی جو سورت ہے سورہ طارق، اس میں آخرت کی سزا کا تذکرہ ہے، آخرت میں کیا ہوگا. اور یہاں آخرت میں کن اعمال سے کامیابی ملے گی اس کا تذکرہ ہے. سب سے اور اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کب پڑھتے تھے؟ آپ نے کون سی نماز میں سنی اکثر یہ سورت؟ جمعہ کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. عید کے دن بھی پڑھتے تھے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ وطر کی جو 3 رکعت ہے
اس میں بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھنا چاہیے۔ سبح، نبی کو کہا کہ پاکی بیان کر، کس کی؟ تاکہ اپنے پروردگار کے نام کی۔ پروردگار کیسا ہے؟ تاکہ بہت اونچے مرتبے والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کر، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب کہ اللہ پاک ہے، اس میں کوئی کمی، نقص، عیب، خرابی، برائی بالکل نہیں ہے۔ اللہ کی پاکی کو ثابت کرنا نہیں، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا۔ ایک مرتبہ شیخ حنیف صاحب لوہاروی، جو کھروڑ کے شیخ الحدیث، انہوں نے تسبیح پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا تسبیح کے معنی ہے پاکی بیان کرنا، یعنی ہم تسبیح اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری زبان اور دل پاک ہو جائے۔ اللہ تو پاک ہی ہے، پاک ذات کا نام لیں گے تو ہم خود پاک ہو جائیں گے۔ تسبیح بیان کر، ربک الاعلی، اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت ہے، علی بھی اللہ کی صفت ہے۔ اعلیٰ کہا جاتا ہے وہ ذات جو اس مرتبے پر ہو کہ اس مرتبے پر کے اوپر کوئی مرتبہ ہی نہ ہو۔ اور ظاہری بات ہے یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ جیسی خوبیوں والا کوئی نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اس سورت کو پڑھے تو اگر نماز کے باہر پڑھتا ہے تو پہلی آیت جیسے ہی پڑھے اس کے بعد اس کو سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ تو سب ایک مرتبہ پڑھ لو، سبحان ربی الاعلی، کہ میرا اونچے مرتبے والا رب پاک ہے۔ اور اگر آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے، کیسی نماز؟ تو نفلی نماز میں بھی جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھے تو اس کے بعد اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلی۔ لیکن فرض نماز میں نہیں، فرض نماز میں نہیں، فرض نماز میں خود پڑھے تو بھی نہیں، اور امام صاحب کے پیچھے پڑھے تو بھی نہیں پڑھنا ہے، خالی سورت پڑھنی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سجدے میں اس کو پڑھا کرو، اس لیے ہم سب سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔ ہم کو ایک دم جھکا دیا، اور ہمارا جو سب سے بڑا عضو ہے جس میں عزت رکھی ہے اس کو اللہ کے قدموں میں رکھوا دیا، اور پھر اس وقت کیا بلوایا جا رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، کہ میں کس کی پاکی بیان کرتا ہوں؟ اللہ کی۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہے، کتنی صفات ہے بھائی؟ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی اللہ کے 99 نام یاد کرے وہ جنت میں داخل ہو۔ تو یاد کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ عرب میں تو بہت رواج ہے، بچہ بچہ یاد کرتا ہے اس کو۔ ہمیں بھی روزانہ ایک ایک نام یاد کرے تو 99 دن میں یاد ہو جائیں گے۔ یاد کرنا چاہیے، ہر قرآن کے شروع میں ہوتا ہے، تاکہ اللہ کے 99 نام کے علاوہ بھی ہے بہت سارے نام۔ لوگ کسی نے کہا 1000 ہے، کسی نے کہا 4000 ہے، لیکن جو فضیلت ہے جنت میں داخل ہونے کی، جو 99 نام یاد کرے گا اس کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہی علماء نے کہ بھئی اللہ کے جو نام ہے اس کو احترام سے اور طریقے سے پکارنا چاہیے۔ بھئی اللہ کا نام ہے الرحمن۔ کیا نام ہے؟ الرحمن۔ اب ہمارے گاؤں میں مثلا کسی کا نام ہے عبد الرحمن، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا بولتے ہیں؟ رحمان بھائی، عبد الرحمن، عبد الرحمن اللہ کا نام ہے، تو ہمیں بگاڑنا ہے۔ اب
انسان کا نام اللہ کا نام نہیں، تو انسان کا نام ہے رحمان کا بندہ، تو اس کو عبد الرحمن کہیں گے۔ رحمان منہ پر چڑھ گیا، اس کو بھی سدھارنا پڑے گا۔ عبد الرزاق بھائی، عبد الستار بھائی، ناموں کو اچھے سے پکارا جا رہا ہے۔ ہم لوگ گشت میں جاتے تب تو ٹھیک ٹھاک پکارتے ہیں، لیکن گشت جیسا ہی ختم ہو جاتا کہ رحمان بھائی کہاں جاتے ہیں رجاق بھائی، تو گشت میں جو سکھایا گیا پوری زندگی کے لیے سکھایا گیا، وہ تو مشق ہے، اس لیے ہمیں اچھے سے نام پکارنے چاہیے۔ اچھا، جو نام اللہ کے نہیں ہیں اس کو اللہ کا نام نہیں کہنا چاہیے، نہیں سمجھے بھئی؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، تو شفا دینا تو شافی اللہ ہے، لیکن کوئی اللہ کا نام طبیب رکھ دے تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ باریک باریک چیزیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ایک صفت بیان کی، الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کی۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی یہ بات آ گئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق میں، کہ خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے بناوے، انہونی کو ہونی کر دے، نہ ہونے کو ہونا کر دے، وہ کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا، اس کو کہتے خالق۔ کچھ بھی نہیں تھا اور بنایا، تو یہ صفت صرف کس کی ہے؟ بولو، خالق، اللہ کی ہے صرف۔ خالق صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ کس چیز کا خالق ہے؟ قرآن میں کہا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دیکھو، پیدا کرنے والا، بنانا ایک الگ چیز ہے، پیدا کرنا، نہیں تھا نکالا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ الا لہ الخلق، وہی خالق۔ دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ کاریگری کرتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیا کرتے ہیں؟ دو کو ملایا تو تیسری بن گئی، تو اس کو خالق نہیں کہیں گے، اس کو کاریگر کہیں گے۔ عربی میں اس کو صانع کہیں گے، صانع، جی۔ الذی خلق، جس نے ہر چیز پیدا کی۔ ہر چیز مطلب ہر چیز، حیوانات، نباتات، جمادات، سونا چاندی، چھوٹی بڑی، قیمتی سستی، لیکوڈ اور موٹی چیز، ہر چیز اس نے بنائی۔ اس کے بعد فرمایا فسوا، صحیح صحیح بنائی۔ کیسی بنائی؟ ٹھیک ٹھاک بنائی۔ جیسے مجھے اور آپ کو بنایا، تو مجھے اور آپ کو جیسا بنانا تھا ایسا ہی بنایا۔ ناک کہاں، کان کہاں، زبان کہاں، دانت کہاں، ہاتھ کی سائز کتنی، بال اگنے چاہیے نہیں اگنے چاہیے، پیر کتنے بڑے، پیر میں کہاں موڑ ہونا چاہیے، انگلیوں میں کہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ساری چیز۔ یہ ناک ادھر ہوتا تو اور آنکھ ادھر ہوتی تو کھاتے کھاتے کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ناک کے پاس لے جانا، پھر آنکھ کو بتانا، پھر منہ میں لے جانا۔ یا دیکھو، آنکھ میں نظر بھی آئے گا، ناک سے سونگھ بھی لیں گے ہم کہ بھئی اچھا ہے کہ بگڑ گیا، اور منہ میں جائے گا۔ کتنی سہولت۔ اور پھر ہاتھ بالکل سیدھا بھی نہیں، ورنہ یہ اچھال کے کھانا پڑتا ہے۔ ارے بات سر، 4 پیر بھی نہیں بنائے ہمارے کہ جھک کے کھانا پڑے۔ اور ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فسوا، بالکل صحیح صحیح۔ پہاڑ کو بہت اونچا بنایا، درخت کو اتنا اونچا نہیں بنایا، اور پھر جہاں باجرہ مکئی ہوتی ہے اس کو درخت جتنا بھی نہیں بنایا، ورنہ کتنے اونچے اونچے ٹھیسر لانے پڑتے۔ ارے مکئی باجرہ کاٹنے کے لیے، بھئی آم کاٹنے کے لیے تو اس سے بھی کاٹ لیتے، چڑھ کے بھی اتار لیتے، مکئی باجرہ کاٹنے کے لیے ٹھیسر اونچے اونچے بلانے پڑتے۔ تو اس کے لیول کا اس کو رکھا، تربوز نیچے رکھا، آم اوپر رکھے۔ ارے بات، ہر چیز جس کو جیسا بنانا تھا ایسا بنایا، کوئی چیز عیب نہیں نکال سکتا کوئی، اتنا خالق ہمارا بہترین۔ اس کے بعد فرمایا والذی قدر، اور وہ ذات جس نے اندازہ ٹھہرایا کہ اس کو کتنا کیا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ٹھاک۔ فہدا،
پھر اس نے رہنمائی کی، یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کی رہبری کی۔ سورج کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد بتایا کہ سالانہ گشت کرنا ہے۔ کیسا گشت؟ سالانہ۔ سورج کا گشت کیسا ہوتا ہے؟ وہ سال میں اپنا گشت اور چکر پورا کرتا ہے اور اس کے راستے میں کوئی نہیں آئے گا۔ چاند کو بنا کے اس کو کیا کہا؟ کہ بھائی تجھے مہینے میں چکر 28 دن میں پورا کرنا ہے۔ چاند اور سورج ٹکرائیں گے نہیں۔ اور دوسری جتنی بھی گیلیکسی ہیں اس کو بھی اپنا اپنا روٹ دے دیا کہ تمہیں اس روٹ پر چلنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ اس کو کام بتا دیا۔ جان بچہ، چھوٹا بچہ، اس کو کچھ بھی سوجھ بوجھ نہیں، لیکن بھوک لگتی ہے تو اس کی ماں اپنا کپڑا اونچا کرتی ہے تو بچہ وہاں منہ لگاتا ہے۔ منہ لگاتے کس نے سکھایا کہ یہاں سے دودھ آئے گا؟ اور منہ لگانے کے بعد چوسنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑتا نہیں، سال لگ جاتا ہے، اور بکری کا بچہ پتہ نہیں چلتا، پیدا پہلے ہوئے کہ دوڑتا سیکھ گیا۔ پیدا ہونے کے بعد نہلایا اور پھر کودتا مچکتا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس بکری کے بچے یعنی بچے کی ماں ہے، اس کو کس نے سکھایا کہ میری ماں ہے اور اس کو اپنے پاس لاتی ہے، پہچانتی ہے، بچاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں، ہر چیز کو ہدایت دی، اس کے شائع نشان، سورج کو گھومنے کا، چاند کو گھومنے کا، زمین کو اگانے کا، پانی کو برسنے کا، ہر چیز کو ترتیب بتا دی۔ تو یہ گفتگو تھی۔ والذی اخرج المرعى، پہلے انسان کا تذکرہ کیا، اب جانور کا، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا۔ زمین میں صلاحیت اللہ نے پیدا کی، بارش اس نے برسائی، دانہ ڈالنے کے بعد اللہ نے چارہ اگایا، سرسبز چارہ۔ دیکھتے بھی پانی گر رہا ہے تو ہر جگہ ہریالی ہریالی ہے، گھروں کے آنگن میں ہریالی، گھروں کے باڑوں میں ہریالی، کھیتوں میں، روڈ پہ، ہر جگہ ہریالی ہریالی۔ لیکن اللہ نے پھر آگے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سرسبز اور ہرے ہرے چارے کو کوڑا کرکٹ کر دیا اور کالا کر دیا۔ کبھی جل کر بھی ہوتا ہے، کبھی مدت گزرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ اس میں اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جیسے سرسبز بنا سکتا ہوں ایسے اس کو کوڑا کرکٹ بھی بنا سکتا ہوں۔ دونوں کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے کہ دونوں قدرت ہے میرے پاس۔ تو یہ تو ابھی گفتگو ساری چل رہی ہے دنیاوی اعتبار سے، رہبری کر دی۔ اب آگے چونکہ ہم اور آپ آئے ہیں آخرت کے لیے، تو اب آخرت کی رہبری کے لیے قرآن اتارا۔ سَنُقْرِئُكَ، اے نبی جی ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل جب آتے تھے قرآن سناتے تھے، تبھی قرآن حضرت جبریل کی آیت پوری ہونے آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ ٹینشن بالکل نہ لیں، پہلے دھیان سے سنیں اس کے بعد پڑھیں، اور آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ زبان ہلاوے تاکہ جلدی کرے، ایسا مت کرو، ہم یاد کرا دیں گے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظ کس نے بنایا؟ بولو، اللہ ہی استاد ہے ان کے۔ سمجھ میں آیا جی؟ الا ماشاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، یعنی اللہ اگر کوئی چیز بھلانا چاہیں گے تو آپ کو بھلا دے گا۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ ہم یاد بھی کرا سکتے اور بھلا بھی سکتے ہیں، اس لیے یاد ہو جاوے تو شکر رب کا، گھمنڈ نہیں، بھول جاوے تو معافی مانگے اللہ سے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ شروع میں جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کو جس آیت کو منسوخ کرنا ہوتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے غائب کر دیتے تھے۔ الا ماشاء اللہ، انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ جو ظاہر میں چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔
اس لیے میں اور آپ کمرہ بند کر کے، لائٹ بند کر کے، موبائل آن کر کے ادھر ادھر کرے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو بہت ہمت والے، کسی جگہ مدرسے کے اوٹلے پر اور کسی جگہ مسجد کے اوٹلے پر اور کسی جگہ گھر کے اوٹلے پر کچھ بھی دیکھتے ہیں اور کچھ بھی سناتے ہیں۔ تو کہا جو ظاہر میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی جی جیسے ہم نے قرآن پڑھنا سنانا آسان کیا، ایسے قرآن کے جو احکام ہے اور دین ہے وہ بھی آسان کر لیں گے۔ اس لیے ہمارا دین کیسا ہے؟ آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ انشاءاللہ اگلی مجلس میں سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔